فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی اشرف الخلق سید المرسلین بالقاسم المصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین، اما بعد، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، عاشور کا دن وہ دن ہے جس دن مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف تصور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ قافلہ جو مدینے سے چلا تھا، 2 محرم کو کربلا پہنچا تھا، 7 محرم سے پانی بند ہوا، 9 محرم کو حملہ کر دیا گیا، اور جب حملہ ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو بلایا اور کہا بھئی عباس، 1 رات کی مہلت لے لو۔ ابن طاؤس نے لہوف میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ کس وجہ سے مہلت مانگی؟ نصلی لربنا، تاکہ ہم اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیں، فی ھذا اللیلۃ شب عاشور فإنہ یعلم انی احب الصلاۃ لہ وتلاوۃ کتابہ۔ اسے پتہ ہے، اللہ میرا جانتا ہے کہ مجھے نماز اور تلاوت کلام پاک سے کتنی محبت ہے۔ بھیا 1 رات کی مہلت لے لو۔ حضرت عباس نے مہلت لی، شب عاشور گزر رہی ہے، امام حسین 1 لمحے کے لیے آپ سو جاتے ہیں، آنکھ لگ جاتی ہے، اس کے بعد آج آپ اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں یا اختہ، اے میری بہن، انی رأیت الساعة جدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و ابی علی و امی فاطمہ و اخی حسن۔ بہن زینب، میں نے ابھی اپنے نانا کو خواب میں دیکھا، اپنے بابا کو خواب میں دیکھا، ماں کو، بھائی حسن کو خواب میں دیکھا ہے، وہم یقولون یا حسین، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اے حسین، انک راح الینا ان قریب، حسین ان قریب تم مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہو۔ جیسے جناب زینب نے یہ خواب سنا، فلطمت زینب وجہا وصاحت وبکت، جناب زینب نے اپنے منہ پہ تماچے لگائے۔ یہ پہلا ماتم ہے جو بہن نے بھائی کے اوپر کیا ہے شہادت سے پہلے۔ عزادارو، اس کے بعد عاشور کا دن آیا۔ عاشور کا جب دن آتا ہے، اصحاب ایک ایک کر کے میدان میں جا رہے ہیں۔ حسین کبھی مسلم ابن اوسجہ کا لاشا لائے، کبھی حبیب کا لاشا لائے، تمام اصحاب درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ تو اقربا کی باری آئی۔ اقربا میں کبھی میدان سے مقتل سے قاسم کی لاش لے کر آ رہے ہیں، تو کبھی کڑی الجوان بیٹے کا جنازہ لے کر آ رہے ہیں، اور کبھی فرات کی ترائی سے عباس کا علم لے کر آ رہے ہیں۔ آخر میں حسین نے اس قربانی کو پیش کیا کہ جیسی قربانی آج تک کوئی نہ دے سکا۔ امام حسین نے علی اصغر کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ جب کوئی نہ بچا تو در خیمہ پر آئے، آنے کے بعد آواز دی بہن زینب، ام کلثوم، اے ماں کی کنیز، فضا علیکن منی السلام، تم سب پر ہمارا سلام ہو۔ آواز خیمے میں پہنچی، فضا در خیمہ پر آئیں اور کہا فرزند رسول خیمے میں آئیے، ورنہ بیویاں تڑپ تڑپ کر جان دے دیں گی۔ امام حسین خیمے میں آئے، سب سے رخصت ہوئے، بچوں کو جمع کیا، بچوں سے وصیت کی، فرمایا میرے لال، میرے بچوں، تمہارا دشمن بڑا پست ہے، بڑا ذلیل ہے، میرے بچوں، میرے فرزندوں، کبھی دشمن سے رحم کی بھیک نہیں مانگنا۔ یزیدی فوج کا ایک افسر یزید سے کہتا ہے، یزید، ایسا شریف گھرانہ ہم نے کہیں نہیں دیکھا،
ایسے شریف بچے ہم نے کہیں نہیں دیکھے. ہم انہیں تماچے لگاتے تھے, تازیانے لگاتے تھے, یہ کبھی بھی ہم سے رحم کی بھیک نہیں مانگتے تھے, صرف سر جھکا کر اتنا کہتے تھے کہ یتیموں پر ظلم نہیں کیا جاتا. اجرکم اللہ. لیجئے امام حسین اس خیمے میں آئے جس میں سید سجاد ہیں. سید سجاد سے رخصت ہوئے, بہن زینب سے رخصت ہوئے, بیٹی سکینہ سے رخصت ہوئے, سب سے رخصت ہو کر امام حسین میدان میں آئے, جنگ کرنا شروع کیا, جہاد کرنا شروع کیا. ایسی جنگ کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ جس کا بھائی مارا گیا ہو, جس کے جوان فرزند مارے گئے ہو, وہ اس شجاع سے لڑ رہا جس شجاع سے حسین لڑ رہے ہیں. ہاں, جسم کے اوپر زخم بھی ہیں مگر حسین کی تلوار چل رہی ہے, اور پیاس کی شدت کا غلبہ بھی ہے. اتمام حجت کے لیے ایک مرتبہ امام حسین پانی بھی مانگ رہے ہیں. ابن طاؤس لحوف میں روایت کو نقل کرتے ہیں, یہ مقتل ابن طاؤس کا ہے. امام حسین فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی مجھے دے دو. ذالک یطلب شربۃ من الماء فلا یجدی. ہاں, پانی مانگ رہے ہیں مگر کوئی حسین کو پانی نہیں دے رہا ہے. حتی اصابہ اثنتان و سبعون جراحتان, یہاں تک کہ 72 زخم حسین کے جسم پر لگے. فوقف یستریح, امام حسین رک گئے, کچھ دیر کے لیے رکے آرام کرنے کے لیے. وقد ضعف عن القتال, تھوڑا سی کمزوری بھی آ گئی ہے, 3 دن کی بھوک اور پیاس بھی ہے, جسم سے خون بھی نکل گیا ہے. بس امام کچھ لمحے کے لیے رکے. فبینہما واقفون, رکے ہوئے تھے, امام رکے ہوئے تھے. اس اتاہ حجر فوقع علی جبہتہ, کہ ایک پتھر آیا جو امام حسین کی پیشانی کے اوپر لگا. فاخذ الثوب یمسح الدم, بس حسین کپڑے سے خون کو پوچھنے لگے. اجرکم اللہ. ہاں زادارو, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. آج عاشور کا دن ہے. امام حسین علیہ السلام پیشانی کے خون کو کپڑے سے صاف کر رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں. ویسی اسنا میں فاتح و سحم مسموم, ایک تیر سے, ایک زہر سے بجھا ہوا تیر آیا. لہو ثلاثت و شعب, ارے 3 پھاڑ کا تیر. فوقع علی قلبہ, یہ تیر حسین کے سینے پر لگا, حسین کے دل پر لگا. فقال بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ. ارے حسین نے بسم اللہ کہا اور اس کے بعد اپنے سر کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا قال الہی انت تعلم, اے میرے اللہ تو جانتا ہے, انہم یقتلون رجلا لیس علی وجہ الارض ابن بنت النبی غیرہ. اے میرے اللہ تجھے پتا ہے یہ لوگ اسے قتل کر رہے ہیں کہ سرزمین پر تیرے نبی کا نواسا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. پھر اس کے بعد ثم اخذ السهم, پھر امام حسین نے تیر کو پکڑا. فاخرجہ من وراء ظہرہ, پھر اسے نکالا, پیچھے سے نکالا. عزادارو, تیر سینے کے اوپر لگا تھا, کیسے امام حسین نے اسے پشت سے نکالا. ارے اللہ رے مظلومیت حسین, اللہ نے شجاعت امام حسین. ارے کبھی 6 مہینے کے بچے کے گلے سے تیر نکالا, کبھی کڑیل جوان بیٹے کے سینے سے بچی کا پھل نکالا. آج حسین تیر کو نکال رہے ہیں, اور جیسے ہی تیر نکالا مقتل کے جملے سنے. فانبعث الدم کانہ میزاب, ارے خون اتنی تیزی سے بہا جیسے میزاب پر نالے سے پانی بہتا ہے. فضعف عن القتال, بس تھوڑی سی کمزوری آ گئی. وقفا, حسین رک گئے, امام حسین رکے. پھر اس کے بعد ایک کپڑا لیا, اس کپڑے کو اپنے زخم کے اوپر باندھا, جو جبھی زخمی ہو گئی تھی اس کے اوپر باندھا. اور باندھنے کے بعد حسین کچھ لمحے کے لیے رکے. اب مقتل کے لیے جملے ہیں.
فخرجا عبداللہ بن حسن، اسی اسنا میں امام حسن کا ایک کم سن بیٹا جناب قاسم کا بھائی وہ خیمے سے نکلے، وہو غلام لم یراہق من عند النساء، ارے وہ خیمے میں نہیں رہا، امام حسین کی طرف آیا، جناب زینب اس بچے کے پیچھے پیچھے آئیں تاکہ اسے روک سکیں، مقتل کے جملے ہیں وَامْتَنَا امتناعًا شَدِيدًا، لیکن بچہ نہیں مانا، فقال لا واللہ لا افارق امی، بچے نے کہا خدائی قسم ہم اپنے چچا کو نہیں چھوڑیں گے، ہمیں چھوڑ دو۔ بچہ آیا امام حسین کے پاس، امام حسین کے گلے سے لگ گیا، ظالم نے تلوار ماری، بچے نے آگے ہاتھ کر دیے، وہ تلوار بچے کے ہاتھ کے اوپر لگی، اور اس کے بعد یہ مقتل کا جملہ ہے عزادارو کہ ہرملہ نے تیر مارا اور بچہ حسین کی آغوش میں ذبح ہو گیا۔ اجکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ مقتل کا جملہ یہ ہے کہ بچے نے ایک آواز دی تھی، جب بچہ زخمی ہوا فنادا غلام، بچوں کی یہ فطرت ہوتی ہے، جب ان پر مصیبت آتی ہے تو ماں کو پکارتے ہیں۔ بچے نے آواز دی یا اماں، اے اماں، فخذن حسین وضمہ الیہ، حسین نے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا میرے بیٹے صبر کرو، میرے بچے اس مصیبت پر صبر کرو۔ ہرملہ نے سہیں تیر مارا، فذبح وفی حجر امہ الحسین، بچہ اپنے چچا کی آغوش میں ذبح ہو گیا۔ عزادارو، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ امام حسین جہاد کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، ایک آواز آتی ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حسین نے تلوار کو میان میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، ہر طرف سے حملے ہونے لگے، راکب دوش رسول، مقتل کے جملے فسقط الحسین عن فرسہ الی الارض علی خدہ الایمن، حسین گھوڑے سے زمین کربلا پر آئے، داہنے گال کے ذریعے داہنا گال خاک کربلا پر رکھا، وَهُوَ يَقُولُ، اور یہ کہہ رہے تھے بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ عزادارو، یہ جب قیامت کا منظر ہے، امام حسین نشیب میں پہنچ گئے ہیں، اپنا سر سجدے میں رکھ دیا۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام بھی نشیب میں تھے اور شیشی میں حسین کا خون جمع کر رہے تھے۔ امام زمانہ زیارت ناحیہ میں نشیب کے منظر کو کچھ اس طرح سے بیان کر رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِكَ، شمر آپ کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس منظر کو کیسے رسول خدا دیکھ رہے ہوں گے، کیسے جناب سیدہ جو موجود تھی کربلا میں دیکھ رہی ہوں گی۔ امام زمانہ فرماتے ہیں وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِكَ، شمر آپ کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا، مُولِيًا سَيْفَهُ وَلَا نَهْرِكَ، ارے اس کی تلوار تھی، آپ کا خشک گلا تھا، قابض علی شیبک بیدہ، اس کا نجس ہاتھ تھا، آپ کی ریش مبارک تھا، ذابح لک بمحندہ، اپنی تلوار سے آپ کو ذبح کر رہا تھا۔ قد سکنت حواسک، آپ کے حواس سکون پا گئے تھے، وخفیت انفاسک، سانسوں کی آمد و رفت کم ہو گئی تھی۔ یہ وہی منظر تھا، یہ وہی وقت تھا۔ خرجت زینب من باب الفسطاط، جب جناب زینب خیمے سے نکلی، ہیا تنادی، آواز دے رہی تھی واہ واہ سیدہ واہ اہل بیتہ، اے میرے بھیا، اے میرے آقا، اے میرے
مولا جناب زینب آواز دے رہی تھی، کہہ رہی تھی کاش یہ آسمان گر جاتا، کاش یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ہاں بس عزادارو، حسین نشیب میں ہے، زینب تلے زینبیہ پر ہے۔ حسین نے اشارہ کیا، بہن زینب خیمے میں واپس چلی جاؤ۔ زینب خیمے میں آئی، ابھی خیمے میں پہنچے ہی تھی کہ زمین کربلا ہلنے لگی، فرات کا پانی نیز اچھلنے لگا۔ الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا کی صدا گونجی۔ جناب زینب اس خیمے میں آئی جس میں سید سجاد ہیں، شانہ ہلایا، اے بیٹا آنکھیں کھولو، یہ زمین کربلا پہ لرزا رہا ہے، ایسا کیوں ہے؟ کہا بھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ خیمے کا پردہ ہٹایا، سید سجاد نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جناب زینب کہتی ہے اے بیٹا کسے سلام کیا؟ کہا پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے، ہمارا بابا مارا گیا، نو کے نیزہ پہ بابا کا سر نظر آ رہا ہے۔ ابھی زینب سید سجاد کو پرسہ دینا چاہتی ہے کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، ظالموں نے خیموں میں آگ لگا دی، سیدانیاں جلتے ہوئے خیمے سے نکلی۔ ہاں یہ وہ منظر ہے جسے آج بھی زمانے کا امام یاد کر کے خون کے آنسو رو رہا ہے۔ ہاں مجھے نہیں پتا کہ آج عاشور کے دن زمانے کا امام کہاں ہے، شاید کربلا میں ہو یا نجف میں ہو سکتا ہے ہم گناہگاروں کے درمیان ہو۔ اے مولا ہم گناہگاروں کا پرسہ قبول کرے، اے مولا عزاداری قبول کرے۔ سیعلم الذین ظلموا انا للہ